سرکاری ملازمین کی پینشن سے متعلق ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی (BCCI) نے پینشن سسٹم میں اہم اصلاحات کی منظوری دیتے ہوئے کنٹریبیوشن سسٹم متعارف کرایا ہے۔ نئے بھرتی ہونے والے سول ملازمین کے لیے 1 جولائی 2024 سے اور مسلح افواج کے لیے 1 جولائی 2025 سے ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری اسکیم کا اطلاق ہوگا۔ IMF کا بھی سرکاری ملازمین کی پینشن اور مراعات سے متعلق قوانین میں ترامیم کے لیے دباؤ تھا۔ گزشتہ سال بجٹ میں بہت سے تبدیلیوں کے اعلان پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے نشاندہی کی تھی کہ پینشن سسٹم میں اصلاحات نہ ہونے کی صورت میں قومی پینشن کی لاگت 10 سال میں 100 کھرب تک پہنچ جائے گی۔ یہ لاگت 2002-25 ارب روپے تھی، جو صرف 20 سال میں 15 کھرب تک پہنچ گئی ہے۔ موجودہ بجٹ میں پینشن کی ادائیگی کے لیے 1014 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خزانے پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے پینشن سکیم میں مجوزہ 13 ترامیم سامنے آئی ہیں، جن کے چیدہ نکات کے مطابق ملازمین کو ریٹائرمنٹ سے 2 سال پہلے تنخواہ کے 70% کے برابر گراس پینشن ملے گی۔ ملازمین 25 سال نوکری کے بعد رضاکارانہ طور پر ریٹائر ہو سکیں گے۔ انہیں 60 سال کی عمر پہنچنے تک کم از کم 3% اور زیادہ سے زیادہ 20% سالانہ پینشن سے کٹوتی ہوگی۔ پینشن میں سالانہ اضافہ علیحدہ رقم کے طور پر شمار ہوگا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ سرکاری نوکری کرنے والے کو پینشن ملے گی یا تنخواہ۔ سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکری کرنے پر صرف ایک محکمے کی پینشن کا حقدار ہوگا۔ ECC ممبران کی پینشن سکیم کے بارے میں متضاد رائے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پینشن سکیم سروینٹ رولز میں ترمیم کے بغیر نافذ ہو ہی نہیں سکتی۔ وزارت خزانہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ان رولز میں ترمیم کی مجاز نہیں۔ یہ ترامیم وزیر اعظم کی سفارش پر صدر مملکت کر سکتے ہیں۔